اور آپ قریب آ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق حق چاہیے، نعرہ تحقیق حق چاہیے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ اعظم، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، غوث کا دامن، اولیاء کرام، مسلک اعلیٰ حضرت. کوئی بات نہیں. جی انتے معزز علماء کرام، حاضرین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المرضیین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. ما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ امام مددے. امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن. یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ، المدد شیئا للہ. عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا حی یا قیوم نستغیث، برحمتک یا حی یا قیوم نستغیث. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور آپ کے جلیل القدر عظیم المرتبت صحابہ کرام کے ذکر خیر کو سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا. یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ جسے چاہا اسے اس محفل میں حاضر کر دیا. ہم آئے ہیں تو اپنے ارادے سے، اپنی طاقت سے، اپنے آپ ہم نہیں آئے ہیں، بلکہ خدا کی رحمت سے ہمیں یہ موقع میسر آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور سن رہے ہیں تو ہم بارش کے باوجود یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بارش سے بے پرواہ ہو کر کے سن رہے تھے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ. خدا نہ چاہے تو نہ جانے کتنے ہوں گے جو پہنچتے پہنچتے ہی رہ گئے ہوں گے. کچھ وہ بھی ہوں گے جو آ کے الٹے پھر گئے ہوں گے. مگر ان کے پھرنے سے کچھ فرق نہیں، نہ آنے سے کچھ فرق نہیں.
جو آ چکے ان کے لیے رحمت و ہدایت اللہ نے عطا فرما دی۔ جہاں ذکر خدا اور ذکر رسول ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رحمتیں ہمیں مل رہی ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے رفیق مولانا محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد صاحب مصباحی قادری کو سنو بیٹے، اللہ تبارک و تعالی خیر اور برکت عطا فرمائے، بیان سنیے۔ ان کے زبان و قلم میں زور عطا فرمائے، آمین آمین۔ بڑی عمدہ نفیس ہر درجہ و مرتبے کا لائق لحاظ رکھتے ہوئے تفہیم کرائی اور گفتگو فرمائی۔ الحمدللہ وہی بیان فرمایا جو 1400 سال سے صحابہ اور اہل بیت نے ایک دوسرے کے حق میں بیان کیا اور ان کے چاہنے والوں نے یکے بعد دیگرے ہم تک کے اس کو امانت اور دیانت سے پہنچایا، اسی کو بیان کیا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا مذہب مذہب وسط، مذہب اعتدال کے نام سے پہچانا جاتا ہے، یعنی ہم کسی کو اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے کسی کے مقام سے نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے کسی کو گھٹانے بڑھانے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں اور نہ یہ ہماری اوقات ہے۔ جس کا جو منصب ہے، جو خدا و رسول کے فرمودات کی روشنی میں، صحابہ کرام کے طرز اور ان کے اقوال اور ان کے عمل کی روشنی میں اور اولیاء صالحین کی تعلیمات کی روشنی ہی میں اس کو بتاتے ہیں جو حق ہے۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق ہمیشہ اونچا ہی رہے گا، حق ہمیشہ غالب ہی رہے گا، حق کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے، دبا نہیں سکتا ہے۔ کبھی کبھی حق کی یہ شان ہوتی ہے کہ حق کے قریب ہونے والا اگرچہ وہ حق سے دور ہوتا ہے مگر حق کے قریب ہونے کی برکت ایسی ہوتی ہے کہ وہ حق کو قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بعض صحابہ کرام سے قبل قبول اسلام کچھ معاملات ہم سنتے دیکھتے ہیں، مگر جتنا وہ اسلام کے قریب ہوتے گئے اگرچہ ارادہ کچھ اور رہا مگر اس قرب کی برکتیں ایسے ملی کہ اسلام ان کے دل میں اتر گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب اسلام ان کے دل میں اتر گیا اور ان کے اس اسلام کو خدا و رسول نے قبول کر لیا، اب ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی جسارت کرنے کی اوقات ہی نہیں، ہمیں وہ موقع ہی نہیں کہ ہم کچھ جسارت کریں۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ بات۔ کسی کو باپ اگر کوئی چیز دے دے، بیٹے کو یہ اختیار نہیں کہ اس کے دین پر اعتراض کرے، مرضی ہے دے دے، کسی کے حق میں وہ عطا کرنا چاہے دے دے، وہ باپ ہے، اس کا وہ درجہ ہے۔ اور صحابہ کرام یہی فرماتے ہیں بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ماں باپ کو جن کے قدموں پہ قربان کر دینا، جب اس نبی نے انہیں وہ مقام عطا فرما دیا تب اب ہمیں اس میں چوں چاں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس کی ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی تھی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے۔ ابھی حافظ صاحب نے اولیاء کرام کے بے شک۔ مبارک ہستیوں پر بھی کچھ روشنی ڈالنے کی انہوں نے تفہیم کی، کچھ باتوں انہوں نے کہا کہ بھئی اس پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے۔ الحمدللہ قائد اہل سنت پر، خلفائے راشدین پر مولانا نے سیر حاصل گفتگو کر لی۔ ختاماً کچھ جملے میں بھی بزرگوں کی تعلیمات اہل بیت اطہار کے کلمات مبارکہ کی روشنی میں کچھ عرض کروں گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ، ذات کا متبرک اولو العزم شخصیات کا اثر
کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کا عمل کس طریقے سے نتائج کے طور پر ایک عظیم نعمت کے طور پر ثابت ہوتا ہے، اس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ لے جانے کی کوشش کروں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے برگزیدہ محبوب ولی اولو العزم مقام پر فائز بزرگ ہیں، بڑے اونچے مقام ولایت پر فائز بزرگ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا بھی خدا کی مرضی پر ہی ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان جو پہنتے وہ خدا کی مرضی ہی سے پہنا کرتے، بے شک، بے شک۔ جو تناول فرماتے وہ خدا کی مرضی ہی سے تناول فرماتے۔ آپ کا لباس ایسا عمدہ ہوا کرتا تھا، ایسا عمدہ ہوا کرتا تھا کہ بسا اوقات یہ گمان گزرتا دیکھنے والوں کو کہ بھئی بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں چھوڑا کہ ایسا عمدہ لباس حضرت نے زیب تن فرما لیا۔ سبحان اللہ سبحان بادشاہ وقت کے خزانے میں دولت کی کیا کمی؟ عمدہ لباس ہونے کے لیے دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے، خدا کی مرضی ہونا ضروری ہے۔ بے شک حق ہے۔ جسے چاہے جیسے لباس سے مزین کر دی وہ اس کی مرضی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں 40,000 50,000 کی تنخواہ کمانے والا بھی مولانا صاحب ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب کا لباس بہت عمدہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و باطن میں خوب جمال اور برکت عطا فرمائے۔ دیکھنے میں خوشنما لباس، اللہ تعالیٰ کم سے کم تنخواہ پر کام کرنے والے، قناعت کے ساتھ صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والے علماء کرام کو بھی میسر فرما دیتا ہے، ان کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں کہ بھئی یہ علماء کرام ان کی اتنی تنخواہ کم ہوتی ہے اور اتنا بہترین لباس اور اتنے سارے لباس زیب تن کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کہیں ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے پڑتے، چوری چکاری کرنے پڑتے ہیں۔ خدا کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ کون سی نعمت کس راستے سے کس طرح سے آ جائے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا عمدہ لباس پہن کر کے بازار سے آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ زمانہ کپڑوں کی قلت کا زمانہ، کپڑوں کو بطور فخر استعمال کیا جاتا تھا، ٹخنوں سے نیچے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں۔ تو کپڑوں کی قلت، آج تو کپڑے ایسے ہو گئے ہیں کہ بھئی کپڑوں کی آج کوئی ویلیو مطلب عام طور پر باقی نہیں بچی ہے، خاص اس کی طرف یہ نہیں بس کہ ایک سے ایک کوالٹی، ایک سے ایک کپڑوں کے اندر جو ہے ترقی ہو گئی ہے۔ سائنس جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی گئی، انسانی ذہن کی جب بلندی ہونے لگی تو انہوں نے جو ہے اپنی آسانی اپنی سہولت کے لیے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کر لیا جو ان کے لیے مفید بنتی چلے گئی۔ انہی میں سے یہ مشینری کپڑے وغیرہ بنانے کی ہے جو ان کے حق میں کام کو آسان بھی بنا دیا اور سہولتیں بھی مہیا ہو گئیں۔ بہرحال الحمدللہ نعمتیں اللہ کی، جس طریقے سے جو ہمارے لیے حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے، ہم اس سے ضرور استفادہ اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ بہرحال تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ قبروں کو کھود کر کے چور کفن کو چرا لیا کرتے تھے۔ کپڑوں کی کمی ایسی ہوا کرتی تھی کہ بھئی کفن تک کو چرا لیا کرتے تھے۔ قبر کھودنا مطلب کم محنت کا کام نہیں ہوتا ہے، اس کپڑے کے لیے قبروں کو کھود دیا جاتا تھا۔ آج تو الحمدللہ وہ عمل ہی ختم ہو گیا، وہ آج نہیں ہے مگر اس زمانے میں ہوا کرتا تھا۔ تو کسی صاحب نے دیکھ لیا جن کو ادھر ادھر ہاتھ پیر چلانے کی عادت تھی، اوروں کے مال کو خاموشی سے دبا کے نکل جانے کی عادت تھی، اس نے دیکھ لیا سرکار غوث پاک بازار سے گزر رہے، اس نے سوچا کہ یہ اتنا قیمتی لباس ہے جو جبہ آپ پہنے ہوئے تھے، اگر میں اسے بازار میں بیچ دوں تو مجھے کافی بڑی رقم مل سکتی ہے، کافی بڑی رقم مل سکتی ہے، کچھ دن تو چین سے عیش سے گزر جائیں گے۔ سوچ کر کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں جانے لگا، اور نادان تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی کے پیچھے دبے پاؤں جا رہا، جس کے پیچھے دبے پاؤں جا رہا ہے وہ شخصیت کیسے ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال۔ سبحان اللہ میں اللہ کے سارے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب وہ اس شعر پر کافی زمانہ پہلے سرکار غوث پاک کے کرم سے ہم نے کچھ گفتگو کی تھی، ہمارے رضوان بھائی اس کو جو ہے یوٹیوب پر وغیرہ پر شیئر کر چکے ہیں کہ اللہ کے شہر
جن کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم خاص سے ملاحظہ فرمایا، اللہ اللہ وہ کیسے کیسے ہیں اس پر کچھ گفتگو ہوئی تھی، بہرحال وہ موقع نہیں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ وہ انجان تھا کس شخصیت کے پیچھے جا رہا ہے، ان کی نظر کے کمال کی معرفت سے وہ انجان تھا، چلا گیا۔ دیکھیں کہ جو قریب ہوتا ہے وہ چور ہے، چور حق پر ہو سکتا ہے نہیں۔ حضرت غوث اعظم حق کی پہچان، بے شک سراپا مظہر حق، آپ کی ذات مبارکہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ چور جس کے مال کو چرانا چاہتا ہے وہ اس کے قریب ہو کر کے ہی چراتا ہے، دور ٹھہر کے نہیں چوری کر سکتا ہے۔ ہاں آج کے زمانے میں کمپیوٹر آ گئے، سینکڑوں میل دور رہ کر کے پورے بینک اکاؤنٹ کو خالی کر دیا جا رہا ہے، مگر اتصال اس کی قریبی چیز سے ضرور ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیز جو اس کے قریب رہنے والی۔ بہرحال وہ زمانہ تو خیر اتنی ترقی چوروں کے لیے نہیں تھی اس زمانے میں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قریب ہوتے گئے، آپ اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، جبہ شریف کو اتارا، کھوٹی سے ٹنگا دیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آپ نماز ادا فرماتے رہے، موقع غنیمت تھا، اور ہم جیسے یہ زمانہ تو خیر قیامت کے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم نماز میں بھی ہوتی ہیں تو ہماری نگاہیں چاروں طرف ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، کیا پتہ نہیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، خدا خیر فرمائے، ہمیں ہماری نگاہوں میں سکون و قرار عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کی لذتوں سے اسے بے پرواہ کر دے، آخرت کی لذتوں کی طرف اسے توجہ والا بنا دے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائے ہمیں۔ بہرحال تو سرکار غوث اعظم کی نماز تھی، یہ ان کے شہزادے ہیں جنہیں حضرت مولا علی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ جن کے قدم مبارک پر تیر چبھ چکا تھا اللہ اللہ اور نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو کانٹا چبھ جاتا ہے تو ہم نکال نہیں سکتے۔ اب کانٹے وغیرہ یہاں پر چبھتے ہیں کہ نہیں چبھتے پتہ نہیں، ہمارا تعلق تھوڑے چھوٹے سے گاؤں سے ہے اور کھیتی باڑی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جنگلوں سے انسیت بھی ہے تو کانٹوں سے واسطہ ہی رہتا ہے۔ کیا بات، بہرحال سوئی بھی چبھ جاتی ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو پورے کا پورا تیر پیوست ہو کر اللہ کے، اللہ اور آج کی طرح بے ہوش کر کے اس کے احساس کو وقتی طور پر روک دینے والے ادویہ بھی نہیں، نکالنے کی کوشش کی گئی، درد کی وجہ سے نکالنا ممکن نہ ہوا۔ حضرت مولا نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تھوڑا رب ذوالجلال کے جلووں میں گم ہو جاؤں تو پھر جو کرنا ہے کرنا۔ سبحان اللہ، ان تعبد اللہ کأنک تراہ کی ہائے ہائے ذائقے کو میں پالوں تو پھر تمہاری جو مرضی ہے کرتے رہنا۔ ادھر نماز کے لیے آپ نے تکبیر باندھی، ادھر ڈاکٹر آئے، طبیب تیر بھی نکالا، مرہم پٹی سب کچھ ہو گئی۔ بعد میں آپ نے نماز ختم کرنے کے بعد پوچھا کہ کیا ہو؟ بولے حضرت الحمدللہ ہو گیا۔ یہ ان کے شہزادے ہیں حضرت غوث اعظم، وہ کیسی نماز پڑھیں گے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ نماز میں ہیں اور ان کو موقع مل گیا، گئے جبہ اٹھایا، لپیٹا۔ عادت ہوتی ہے لیفٹی رائٹی بولا جاتا ہے نا، سیدھے ہاتھ سے کام کرنے والے اور بائیں ہاتھ سے کام کرنے والے، ہر انسان کی ایک فطرت ہے، کوئی چیز اگر ایسے لپیٹ لیتا ہے انسان تو اس کو بغل میں دباتا ہے، ایسا بغل میں دباتا ہے، تو یہ ایسا لے کے نہیں رکھتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کام کرنے والے عمومی طور پر 99.9 سیدھے ہاتھ کے ہی لوگ ہوتے ہیں، اٹھا کر کے اپنے بائیں طرف بغل میں کسی چیز کو دباتے ہیں۔ روایت میں یہی آتا ہے کہ اس چور نے بھی اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کے یعنی جس جانب دل تھا، بائیں طرف دل ہوتا ہے قدرے، تو انہوں نے اس جبے کو وہاں پر رکھ لیا۔ کیا بات، اور جبہ نسبت رکھتا ہے غوث اعظم سے، سبحان اللہ، اس جبے کو انہوں نے لیا، وہ ارادہ ان کا تھا، کیا بات، مگر برکت ان کی ہے، سبحان اللہ، برکت ان کی ہے، کیا بات، سبحان اللہ، انہوں نے وہاں رکھا، واہ واہ واہ، ادھر دل پر اس کا اثر آ گیا، سبحان اللہ، کیا بات، ادھر دل پر اثر ایسے آیا کہ گھٹنوں میں سر دیے، اپنے کیے پر پشیماں آنسو کا سیلاب جاری ہے۔
بزرگوں نے بعض روایتوں میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ آپ نے دروازے کو تلاش کیا، ڈھونڈا، نکل جانا چاہا، مگر حق کا اثر جب کسی چیز پر ہو جاتا ہے تو وہ حق سے دور نہیں ہو سکتے، کیا بات ہے، بے شک حق اس لیے کہ حق کا ملنا یہ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ ہی کا ذمہ ہے کہ ہدایت یافتہ کر دے، ہدایت عطا فرما دے۔ ہدایت عطا کرنا بھی اللہ ہی کا ذمہ ہے اور اس کو قائم رکھنا بھی اسی کا ذمہ ہے، وہی قائم رکھتا ہے۔ ہدایت مل جاتی ہے اور اس کا اثر کوشش کرتے رہے، دروازہ نہیں ملا، کیسے؟ غوث اعظم کے بارگاہ میں آ جائے اور وہ جہنم کی طرف چلے جائے، اللہ اللہ، ہو سکتا ہے جو ان کی بارگاہ میں آ جائے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار کے حق میں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، آج لے ان کی پناہ، بنا، آج مدد مانگ ان سے، سبحان اللہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ سبحان اللہ آج ان کی پناہ ہمیں چلے جانا ہے۔ اللہ اللہ، تو اسی طریقے سے نیابت مصطفیٰ کا جو مقام و منصب ہے، ولایت کبریٰ، اس پر فائز غوث اعظم کی بارگاہ ہے، امان میں پناہ پا جانا، یہ وہی پناہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی پناہ۔ سبحان اللہ ہدایت، رحمت، نعمت، نجات، جنت، یہ ساری نعمتیں اسے ملنے والی، جو ان کی بارگاہ میں جو چلا جائے، اسی لیے تو فرماتے ہیں قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر، قدرت نما کی آواز، سبحان اللہ، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر، قدرت نما کی آواز۔ یہ جو نعمت ہے وہ کیسے مل رہی ہے؟ نعمت اب ادھر نماز ختم ہو گئی، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون؟ بولے فلاں جگہ ایک اولیاء کی جو جماعتیں ہیں ان میں سے ایک جماعت ہے جسے ابدال کہا جاتا ہے، سبحان، سبحان اللہ ان کی تعداد میں مختلف روایات ہیں، کم سے کم 7، زیادہ سے زیادہ 60 سے زائد افراد پر روایتیں ملتی ہیں۔ عمومی طور پر 30 افراد کی روایت کو اکثر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو مجیر معظم میں، اکسیر اعظم میں اعلیٰ حضرت نے بھی اس روایت کو 30 کی ذکر فرمایا ہے، مگر امام سیوطی علیہ رحمت و رضوان کا مستقل نقبا، نجبا اور ابدال پر ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے کثیر روایات کو جمع فرمایا ہے، سیر حاصل اس میں گفتگو فرمائی۔ بہرحال اولیاء کی ایک جماعت ہے جس کا نام ابدال ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جہاں چاہتے ہیں پل میں پہنچ جاتے ہیں، واہ واہ، سبحان اللہ، جہاں چاہتے ہیں پل میں پہنچ جاتے، وہ دنیا گھومتے رہتے ہیں۔ ان میں سے 7 ہمیشہ ملک شام میں رہیں گے۔ جب کوئی ان کی جماعت میں سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس درجے کے بعد والے درجے کے جو اولیاء ہوتے ہیں ان میں جو سب سے اونچے درجے کے ہوتے ہیں وہ اس میں ان کو اس مقام پر فائز کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ترتیب ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ سبحان، پرنسپل بننے کے لیے وائس پرنسپل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، پرنسپل کے بعد میں وائس پرنسپل ہی پرنسپل بنے گا، ایک لیکچرر پرنسپل نہیں بن سکتا، جہاں تک ہماری عمومی جو جانکاری ہوتی ہے۔ تو وائس پرنسپل اسی کو بنایا جاتا ہے جو اس کے بعد اس عہدے کو سنبھالے لائق ہو۔ اسی طریقے سے اولیاء کی جماعتوں کے بعد جماعت جو ہے، درجات جو متعین ہیں، ان کے بعد اس درجے کے وہی لائق ہوتے ہیں اور وہاں کی کمی کو انہی میں سے کسی ایک کے ذریعے پوری کی جا سکتی ہے۔ بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ بے شک، اس جگہ پر جب ضرورت پیش آئی تو عرض کیا کہ وہاں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے جو ابدال میں سے ہیں، وہاں ایک ابدال کا انتخاب کیا جانا ہے، متعین فرماتے ہیں۔ جو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جملہ احکام ازل و نسب، عطا و متا، عطا و منع، کن و مکن،
انہی کی بارگاہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ واہ واہ کسی کو اس مقام و منصب پر فائز کرنا ہے تو وہی کر سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے۔ اب غوث اعظم ولایت کبریٰ کے اس عظیم منصب پر ہیں کہ جن کو وہ شان حاصل ہے۔ بے شک آپ فرماتے ہیں صبح انتظام کر دیں گے، عرض کرتے ہیں صبح تک وہ علاقہ خدا کے قہر سے ہلاک ہو جائے تو کیسے؟ جہاں خدا کا ذکر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں اس جگہ پر خدا کا قہر، اللہ والے موجود ہوتے ہیں تو اس جگہ پر امان، رحمت ہوتی ہے، عذاب الہی سے، آفت سے، مصیبتوں سے ہمارے لیے بچنا مقدر بنا دیا جاتا ہے ان ہستیوں کی وجود کی برکت سے۔ صبح تک وہ حالات کچھ بدل جائیں تو پھر کیسے؟ تو حضرت فرماتے ٹھیک ہے، کونے میں ایک بیٹھے ہوئے ہیں کمرے میں، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں پیچھے پیچھے ان کے علم میں آئے بغیر چور بن کر کے آیا ہوں، چوری کر لیا ہوں۔ ان کا یہ سمجھنا تھا جب آئے تھے، مگر اب تو سراپا ندامت بنے ہوئے، آنکھ سے اشکوں کا سیلاب جاری ہے۔ کہا کہ ان کو لے جاؤ اس مقام پر فائز کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے جسم کی برکت اس جبے کو عطا ہوئی، واہ 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 واہ۔ تجھ سے در در سے سر، در سے سگ، واہ واہ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ۔ تو جو نسبت کا مرحلہ ہوتا ہے، ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے، کیا بات ہے، بہت اہل سنت نسبتوں کا احترام کرنے والے، نسبت کو پامال کرنے والے ہرگز نہیں، نسبت کا احترام کرنے والے، چاہے نسبت صحبت ہو چاہے نسبت قرابت ہو، ہر حال میں احترام کرنے والے، اور نسبت برکت بھی ہے اس کا بھی احترام کرنے والے۔ تو غوث اعظم کے جسم مبارک سے کیا بات ہے، جو کپڑا لگا ہوا کیا تھا، بات ہے، وہ کپڑے کو انہوں نے دل کے قریب لگایا تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، سبحان اللہ۔ اور ایسی بدلی ایسی بدلی ایسی بدلی، ایسا نور آیا کہ نور دینے والا بنا۔ سبحان اللہ حق۔ فرمایا لے جاؤ ان کو، لے جانے لگے۔ عرض کیا میں کہاں اس مقام کے لائے، میں تو چور ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تھے، واہ واہ واہ۔ ٹھیک ہے تھے، اب نہیں ہو، اس لیے کہ نظر غوث اعظم کی ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب غوث اعظم کی نظر ان پر ہو گئی تو چور ہونے کے باوجود سبحان اللہ۔ سرداری کا وہ مقام جو پھر عام مخلوق پر سردار اولیاء ہوتے ہیں، پھر ان میں درجات ہوتے ہیں، ایک عظیم درجے پر فائز کر دیا جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بتاتا ہے آقا کو اختیار ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، سبحان اللہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت خضر یہ نہیں پوچھ رہے بھائی چور کو آپ کیسے وہاں گئے؟ جی جی وہ جانتے ہیں کہ ان کی شان ہی وہ ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو راہ دے دیں، سبحان اللہ۔ ان کی شان ہی وہ ہے۔ اسی طرح سے جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر مبارک کا یہ اثر، وہ نتیجہ ہوتا ہے قرب کی برکت کا، یہ اثر ہوتا ہے، ماں قبل کے سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، ماں باپ پر اس کا اعتبار ہو جاتا ہے، تو آقائے کائنات رحمت للعالمین سرور انبیاء امام المرسلین جب کسی پر نظر فرما دے، ماں قبل کو کل عدم قرار دے دیں، ماں باپ کو قبول فرما لیں، تو وہ ہمارے لیے مقبول ہی رہے، قیامت تک مقبول ہی رہے۔ غوث اعظم صوفی عبد الحکیم اولاد غوث اعظم۔ اولیاء کی ذوات مبارکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کے مقام و فضل کو سمجھنے کے لیے ان کا پرتو، ان کا مظہر ہوتی ہے۔ بے شک ہم جب ان میں گم ہوتے ہیں تب وہاں ہمیں پتہ ملتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اسی لیے کہتے ہیں فنا فی الشیخ، شیخ کی محبت میں فنا ہو جانا، اللہ۔ بے شک پھر فنا فی الرسول، پھر فنا فی اللہ،
پھر باقی باقی اللہ، اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فنا سے گزر کے بقا کو پہنچنا۔ اللہ اللہ، یہ فنا سے گزرنے کے الگ الگ راستے ہیں، وہ الگ الگ راستوں سے جب گزرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ راستوں کا انتخاب ان کا اختیار نہیں ہوتا، بے شک بے شک، وہ انتخاب من اللہ ہوتا ہے۔ اسی لیے سیر اللہ، من اللہ، فی اللہ، باللہ، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یہ ساری نعمتیں ہیں جو خدا نے عطا فرمایا ہے۔ جب ہم غوث اعظم کے ایک چور کو اس کے ایک عظیم منصب پر فائز کرنے پر معترض نہیں ہو سکتے، اللہ، واہ 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 واہ، اسی طریقے سے کیا بات ہے، صحابہ سبحان کرام اللہ، کی سبحان شان جو رسول اللہ نے واہ واہ، متعین فرما دیا، واہ واہ واہ، اس پر ہم کبھی معترض ہو ہی نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، جیسے سبحان اللہ، صحابہ کرام نے خاص بات، حضرت ابو سفیان، حضرت ہند، حضرت امیر معاویہ اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمام صحابہ کرام کے ہم معاملات میں معترض ہونے کا اختیار ہی نہیں رکھتے ہیں۔ وہ ہمارے لیے نجوم ہدایت ہے، ان میں کا ہر فرد ان کے طریق پر چلنے والا ہدایت پر ہے۔ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، سرکار کی ضمانت حمایت ہمیں حاصل ہے ان کی ذوات مبارکہ کی نسبت کے ساتھ۔ تو ہمیں ان نسبتوں کا لحاظ رکھنا ہے، کرنا ہے، اسی پر عمل پیرا رہنا۔ یہ جتنی بھی جماعتیں وجود میں آئی ہیں، اگرچہ ان کا دعویٰ اہل بیت سے وابستگی ہے، جو محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے اہل بیت کی ہمارے عقائد و افکار و نظریات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، سلف صالحین کے طریقے سے ہمیں ہٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری اہل بیت اطہار کی بارگاہوں سے پھٹکاری ہوئی جماعت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بالکل صحیح ہے، ہر فرقے کا وجود اس بارگاہ سے دور ہو کر کے ہی آیا ہے۔ خارجی کا بھی اس بارگاہ سے دور ہو کر کے آیا ہے، رافضی کا بھی اس بارگاہ سے دور ہو کر کے آیا ہے، شیعہ کا بھی اس بارگاہ سے دور ہو کر کے ہی آیا ہے۔ اللہ اللہ، وجود جس جماعت کا عروج کے ساتھ آیا ہے اس بارگاہ سے قریب ہو کر کے ہی آیا ہے، الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کروں کہ امام جلال الدین سیوطی کو ہم ایک محدث، فقیہ، ایک عظیم شخصیت کی حیثیت سے جانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ سادات سے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارکہ سے بھی، اسی طریقے سے امام ابن عابدین علیہ رحمۃ الرضوان بھی اس عظیم بارگاہ سے آپ کی نسبت ہے، آپ ان کی اولاد سے۔ بہرحال امام سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان کی ایک کتاب تاریخ الخلفاء، اس میں وہ اپنے ہی اجداد کا قول نقل کرتے ہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ بے شک وہ ہمارے بھی سلسلے میں ضرور ہمارے اکابرین ہیں، یعنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ آپ ہی کی اولاد مبارکہ میں سے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے اس سے میرا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ یہ ہمیں اہل بیت کی تعلیم یہی بتاتی ہے کہ صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین حسب ترتیب جو ان کا درجہ ہے اسی پر ہمیں معتقد ہونا ہے، اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ اب علی کی دیوانگی کے ساتھ عرض کریں، مولائی ہو کر کے اپنی مولائیت کو ظاہر کرنا چاہیں تو ختاماً یہ جملے میں مولا علی کی شان میں ان کی محبت میں ڈوب کر کے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، یہ ترمذی شریف کی روایت۔ دیگر روایتوں میں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا دروازہ حضرت مولا علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ علم کا جو مقام ہوتا ہے بہت اونچا مقام ہوتا ہے،
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ علم والے اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ ہم نرے جاہل، وہ علم کے شہسوار، سبحان اللہ اور وہ سند جو بارگاہ رسالت سے انہیں ملی۔ سبحان اللہ جب ان کی بارگاہ کو ہم عظیم جانتے ہیں تو ان کے قول و فعل کے خلاف جا سکتے ہیں کیا؟ بے شک نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت محمد بن الحنفیہ آپ ہی کے فرزند ہیں، حضرت مولا علی کے فرزند ہیں، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو بھی ورغلانے کی کوشش کی گئی، لوگوں نے ان کو بھی بھٹکانا چاہا۔ ارے کیا بات ہے، حضرت امام حسن و امام حسین کو مولا علی ہمیشہ اپنے ساتھ لگائے رکھتے ہیں اور آپ کو جنگوں میں بھیجتے رہتے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا تم بیٹے نہیں ہو؟ بیٹے تو وہ بھی، بیٹے تو تم بھی ہو۔ وہ جانتے ہیں حضرت امام حسن و امام حسین کو حضرت مولا علی عزیز ضرور رکھتے ہیں، اس کی وجہ خاص ہے کہ وہ رسول اللہ کے عزیز ہیں۔ اور حضرت مولا علی کا یہ وہ جواب دے سکتے تھے، مگر وہ بھی حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کس کو کیسا جواب دینا ہے۔ وہ دے دراؤ بیٹھو۔ ایک انسان کو دو ہاتھ ہوتے ہیں، دو آنکھ ہوتے ہیں، جو کام وہ آنکھ سے لے سکتا ہے وہ ہاتھ سے لے سکتا ہے؟ بولے نہیں۔ جو کام وہ ہاتھ سے لے سکتا ہے وہ آنکھ سے لے سکتا ہے؟ بولے نہیں۔ میں حضرت علی کے نزدیک ان کی ہاتھوں کی طرح اور حسن و حسین ان کی آنکھوں کی طرح۔ جو کام مجھ سے وہ لے رہے ہیں میں اسی کام کے لائق جان کر کے مجھ سے وہ کام لے رہے ہیں، گویا کہ میرا مقام و منصب یہی ہے کہ میں وہ کام بجا لاتا ہوں۔ اور وہ ہیں بھائی آنکھوں کو کوئی تکلیف ہی نہیں، بھائی آنکھوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی، کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل، اللہ اللہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں۔ یہ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی شاعری بھی ہے، ہمارے عقائد و نظریات کی ترجمانی ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات حقہ پر سلفاً و خلفاً اکابرین، مشائخ، سادات، علماء نے بے فکر ہو کر کے اطمینان فرمایا۔ بے شک الحمدللہ حضرت محمد ابن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی سے پوچھا من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے بعد کون سب سے بہترین شخص ہیں، سب سے افضل و اعلیٰ ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا ثم من، پھر آپ کے بعد کون ہے؟ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر فرمایا فخفت وقلت ثم انت، حضرت محمد فرماتے ہیں میں گھبرا گیا، تھوڑی دیر کے لیے بے چین ہو گیا، اس لیے کہ ہر بیٹے کو اپنا باپ سب سے پیارا ہوتا ہے، بے شک وہ اپنے باپ کو سب سے نرالا ہی جانتا ہے، سب سے الگ ہی جانتا ہے۔ حضرت محمد فرماتے ہیں میں کچھ دیر کے لیے گھبرا گیا، میں نے پوچھا اس کے بعد آپ کا مرتبہ ہے؟ قربان ہے حضرت مولا علی کی صداقت اور آپ کے عدل و انصاف کے بیان کرنے کی اس ادا پر اور آپ کی ہمت و بہادری پر۔ واہ 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 سبحان کیا فرماتے لا ما انا الا رجل من المسلمین، نہیں میں نہیں ہوں، ہاں ایک اور ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس کو دیکھیں تو جو ان کا عاشق ہوگا یعنی جو مولائی ہوگا اس کی بولی مولا کی بولی ہی ہوگی، اس سے جدا نہیں ہوگی۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ مولائی ہے تبھی مولا کی بولی اللہ سبحان اللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔
نہ ہمارا علم اجتہاد مقام و منصب اتنا کہ جتنا خدا و رسول نے مولا کو عطا فرمایا حضرت مولا علی کو، جب انہوں نے سب سے بہترین کی شناخت نام بنام تصریح سے بیان کر دی، راوی کوئی اور نہیں، انہی کے جگر کا ٹکڑا حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب دو رائے اس مسئلے میں نہیں، جو مولائی ہے مولا کی ہی بولی بولے گا، اسی پر قائم رہنا۔ چوں چاں ادھر ادھر دوڑانا یہ بھٹکانے والوں کے طریقے، انہوں نے تو کوششیں وہاں پر بھی کی۔ حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لفظی وجود میں آئے کیسے؟ حضرت زید شہید جو حضرت امام علی زین العابدین کے فرزند، جو امام اعظم کے اساتذہ میں بھی جن کا شمار ہوتا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق کے اساتذہ میں بھی جن کا شمار ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد امام محمد الباقر سے اور اپنے چچا حضرت امام زید شہید مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکتساب علم فرمایا، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت امام زید شہید سے بھی اکتساب فرمایا، اور حضرت امام جعفر صادق سے بہت اکتساب فرمایا کہ اس اکتساب کو تحدیث نعمت کے طور پر فرمایا۔ لولا السنتان لہلک نوما، وہ 2 سال ان کی صحبت کے برکت والے مجھے نہ ملتے، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ یہ امام ہیں جن کی عقل کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیں اور امت کے عقل و ہوش والوں کو ایک پلے میں رکھ دیں ان کی عقلوں کو، تو امام کا پلہ غالب ہو جائے۔ یہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان۔ بہرحال حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگوں نے یہ کہلوانا چاہا کہ آپ حضرت ابوبکر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں نازیبا کلمات زبان سے بولے، آپ نے منع فرما دیا، تو آپ کو چھوڑ کر کے وہ لوگ چلے گئے، تو ان کے اس جانے کو ہی ان کا نام بنا دیا گیا رافضی، وہ وہیں سے ہونے لگے۔ حضرت کے جملے رفضتمونی، تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ سارے فرقے جیسا میں نے عرض کیا جو دعوے بہت بلند و بالے بڑے بڑے رکھتے ہیں، خارجی ہو، ناصبی ہو، شیعہ ہو، رافضی ہو، اب دیوبندی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ سب اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں سے پھٹکارے دھتکارے ہوئے ہیں۔ بے شک حق، تو ان سے ان کا کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہی راستہ سچا ہے جو اہل سنت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اسی پر قائم رہنا ہے۔ کہنے میں سننے میں جو بھول چوک خطا سب لغزش سبقت لسانی میں قصداً و سہواً جاری ہوئی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں جو حق و صواب و درست کہا گیا اسے ہمارے سینوں میں محفوظ فرما دے، غلطی سے سہواً جو بھول چوک ہو گئی اسے ہمارے ذہنوں سے محو فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، الحمد للہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے لوگوں نے خواہش